الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت کہ نبی کے گھر والوں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر لغو بات ہر نجس بات کو دور کر دیا جائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک اور صاف کر دیا جائے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگن لا تعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک پاس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین عظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء عظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام بزرگان دین ہوں یا صوفیاء عظام اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک گساروں کو ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بعد حمد و ثنا اطاعت خلفائے راشدین تصویر ہے اسلام کی. اطاعت خلفائے راشدین تصویر ہے اسلام کی. محبت اہل بیت سے تکمیل ہے ایمان کی. حضرات سامعین مکرم
گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اہل بیت اعظام سلام اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دو چیزوں پہ ابھارا، دو چیزوں کی تلقین کی، دو چیزوں کی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں خاص تلقین فرمائی۔ ان میں ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام رکھنا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ جملہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زبان نبوت، زبان اطہر سے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہر فرمان، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہر ایک ارشاد ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہر فرمان اور ایک ایک ارشاد حرز جاں کی حیثیت رکھتا ہے، ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے، نمونہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے، اصول حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کسی بات کی اہمیت کے پیش نظر اس میں تشدد کرتے ہیں، اس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام ابھارتے ہیں، خاص تلقین کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کو دہراتے ہیں۔ حضرات، اس فرمان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس فرمان کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس فرمان کی خاصیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی وہ فرمان ہے کہ جس کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف اور ڈر دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا اور ان کی شان کو، ان کے مناقب کو تسلیم کرنا۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے متعلق امت کو خاص تلقین فرمائی۔ اور حضرات، ہم نے عرض کیا تھا اہل بیت اعظام میں کون کون سے احباب شمار ہوتے ہیں، یاد دہانی کے طور پہ پھر عرض کیے دیتے ہیں۔ اہل بیت اعظام میں سب سے پہلے
پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چچا شمار ہوتے ہیں جو ایمان لائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وہ چچا جو ایمان کی دولت سے بہرہ ہوئے وہ اہل بیت اعظام میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھیاں اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اہل بیت میں شامل ہونے والی ہستیاں امہات المؤمنین پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اہل بیت اعظام میں شمار ہونے والی ہستیاں آقا کائنات علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پانچویں نمبر پہ اہل بیت میں شمار ہونے والی ہستیاں آقا کائنات علیہ السلام کے نواسے و نواسیہ ہے۔ اور پھر چھٹے اور آخری نمبر پہ اہل بیت اعظام میں شامل ہونے والے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ شامل ہیں جو ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ بنو ہاشم کے لوگ ہو، بنو مطلب کے لوگ ہو، یہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت اعظام میں شامل ہیں۔ اور انہی کے متعلق، انہی تمام افراد کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کا خیال کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا۔ حضرات، اہل بیت اعظام کے مناقب اور پھر ان میں سے 3 جلیل قدر ہستیوں کا تذکرہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم کر چکے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے لگتے جگر حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت اعظام میں اہم جو ممبر ہے، اہم جو شخصیات ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ حضرات، یوں تو تمام کی تمام امہات المؤمنین کے مناقب اور فضائل میں سے صرف ایک فضیلت اور صرف ایک برتری ہی کافی ہے، اور وہ فضیلت و برتری یہ ہے کہ امہات المؤمنین سلام اللہ علیہم اجمعین کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نکاح کی صورت میں حاصل ہوئی۔ نکاح کی صورت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوا۔ اور نہ صرف یہی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ان کی رفاقت کو اپنایا، ان کے ساتھ کو اپنایا، بلکہ دنیا میں بھی وہ آپ علیہ السلام کی بیویاں تھیں، اور آخرت میں جنت میں بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ حضرات، یہ عظمت، یہ شان، یہ مناقب، یہ فضیلت، یہ برتری امت کی ان چند خواتین کو نصیب ہوئی، ان چند خواتین کے حصے میں آئی، اور ان کے علاوہ کسی اور خاتون کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ حضرات، یوں تو امہات المؤمنین میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی برتری ہے،
ہر ایک کے اپنے اپنے مناقب اور فضائل ہے، لیکن حضرات چند ایک خصوصیات ایسی بھی ہے جو امہات المؤمنین کے ساتھ انفرادی طور پہ خاص ہے۔ وہ فضیلت و برتری ان امہات المؤمنین کو انفرادی طور پہ حاصل ہے۔ حضرات آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں امہات المؤمنین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے مناقب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات سب سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ مکرمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ اولین جیون ساتھی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پہلی بیوی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پہلی زوجہ مکرمہ، حضرات عمر میں شاید پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے 15 سال بڑی تھی، لیکن حضرات ان کی عظمت کیا ہے، ان کے مناقب کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی برتری کیا ہے۔ حضرات خدیجہ بنت خویلد ان کا اسم گرامی، مکہ مکرمہ کی معزز ترین خواتین میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ صرف معزز ہی نہیں بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان پہ اپنی رحمت کی برکھا بھی برسا رکھی تھی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو مال و دولت سے بھی نواز رکھا تھا۔ اس بدولت یہ مکہ میں معزز بھی تھی، مالدار بھی تھی، اور اعلیٰ نسب کی خاتون ہونے کی بنا پہ ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک مکہ میں پہچان تھی، اور ان کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، اسی مال کی وجہ سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، اسی دولت کی وجہ سے یہ تجارت کی کرتی تھی، لوگوں سے تجارت بھی کرواتی تھی، اپنا مال اپنی دولت لوگوں کو دیتی تھی، ان سے کاروبار کروایا کرتی تھی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی ان کا مال آتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شرافت، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی قبل از نبوت دیانت، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی قبل از نبوت اخلاق سے یہ واقف ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مال پیش کیا، تجارت کی غرض سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ان کا مال لے کے بیرون مکہ جاتے ہیں، مکہ سے باہر جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے مال کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے۔ حضرات اس طرح ان کے ساتھ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق بنتا ہے، اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاجرانہ حکمت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دیانت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت، اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ ترین اخلاق سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اتنی متاثر ہوتی ہے کہ عمر کا 15 سال کا غیب ہونے کے باوجود آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر میں 15 سال بڑی ہونے کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام نکاح بھیج دیتی ہیں، اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرما لیتے ہیں۔ یہ اولین
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مکرمہ ہونے کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ اور حضرات اس کے بعد انہوں نے جس طرح آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا رہتی زندگی تلک ساتھ دیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کبھی اس کو بھول نہیں سکے۔ ان کے ساتھ کو، ان کی رفاقت کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ یاد کرتے رہے، اپنی دیگر ازواج مطہرات کے سمیت ان کا تذکرہ کرتے رہے، اور زندگی بھر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کی رفاقت کو یاد رکھتے رہے۔ حضرات اس انداز میں یاد رکھتے رہے کہ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم الشان ہستی تھی، وہ جلیل قدر ہستی تھی، وہ عظیم المرتبت خاتون تھی کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ اس وقت دیا کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لانے والا بھی کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی جب سب سے پہلی وحی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جب یہ وہی نازل ہوتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں، کیفیت یہ ہے کپی لگی ہوئی ہے، کیفیت یہ ہے جسم میں تپش ہے، بخار کی شدت ہے، کپی لگی ہے، زملونی زملونی زملونی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لا کے یہی ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، چادر اڑھا دی جائے، مجھے چادر اڑھا دی جائے، مجھے چادر اڑھا دی جائے۔ یہی خاتون جنت تھیں، یہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ تھی، یہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مکرمہ تھی کہ جنہوں نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کیفیت کا ادراک کیا، جنہوں نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کیفیت کو سمجھا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو دلاسا دیا، چادر اڑھائی، پھر اپنے ایک عزیز رشتہ دار بزرگ کے پاس، صاحب دانش کے پاس لے گئی۔ حضرات قصہ طویل ہوتا چلا جائے گا، مختصر کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ زوجہ مکرمہ ایسی زوجہ مکرمہ تھی، ان کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا تعلق تھا کہ نکاح کے بعد جب تلک یہ زندہ رہی ہیں، نکاح کے بعد جب تلک یہ زندہ رہی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں فرمائی، دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور انہوں نے بھی وفا ایسی کی، محبت ایسی کی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی زندگی بھر اسے بھلا نہ سکے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بعد لم یتزوج النبی علی خدیجہ حتی ماتت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا، کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر نسائہا مریم، خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ، کہ اپنے زمانے میں، اپنے دور میں خواتین میں بہترین خاتون اگر کوئی تھی وہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام تھی، اور اس امت میں وخیر نسائہا خدیجہ، اس امت میں اگر کوئی بہترین خاتون ہے، بہترین خاتون ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ فضیلت کہ امت کے بہترین خاتون
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو قرار دیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انسانیت میں سے، پوری انسانیت میں سے، خواتین میں سے 4 خواتین کا انتخاب فرمایا، 4 خواتین کو افضل قرار دیا۔ پوری انسانیت میں سے، پوری خواتین میں سے آقا کائنات علیہ السلام نے 4 خواتین کو معزز، 4 خواتین کو افضل ترین خواتین قرار دیا۔ اور ان میں سے کون سی تھی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسبک من نساء العالمین، حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران، مریم ابنۃ عمران و خدیجۃ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خواتین میں سے ان 4 خواتین کو افضل قرار دیا۔ سب سے پہلی حضرت مریم علیہ السلام کو، مریم بنت عمران کو، اور دوسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو افضل ترین خاتون قرار دیا خدیجہ بنت خویلد، یہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہلی زوجہ مکرمہ۔ اور تیسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوری انسانیت میں سے، خواتین میں سے جو تیسری فضیلت آقا کائنات علیہ السلام نے عطا فرمائی، وہ اپنے لقتے جگر فاطمہ بنت محمد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمائی۔ اور چوتھے نمبر پہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو قرار دیا۔ یہ 4 خواتین کی عظمت آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ شروع سے لے کے آخر تلک آنے والی خواتین میں سے ان 4 خواتین کی فضیلت منفرد ہے، ان 4 خواتین کی فضیلت الگ ہے۔ حضرات، یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہی 4 خواتین میں سے ایک تھی۔ مختصر کرتے آگے چلتے ہیں۔ دوسری پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نکاح فرمایا۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ علیہ السلام کی خدیجہ کے بعد پہلی بیوی تھی کہ جن کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اکیلے میں رفاقت 3 سال نصیب ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، ان کو اپنے عقد میں شامل فرمایا، اور ان کو اپنے عقد میں شامل فرمانے کے بعد 3 سال تلک پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح ثالث نہیں فرمایا، تیسرا نکاح نہیں فرمایا، کسی اور خاتون کو اپنے عقد میں شامل نہیں فرمایا۔ یوں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح یہ اکیلی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت سے بہرہ ور ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت ان کو نصیب ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے کسی اور خاتون میں ایسا نہیں دیکھا کہ جن کے اخلاق میں، جن کے پیکر میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کروں، اور یہی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی کہ جن کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ نرم مزاج بھی تھی، یہ کچھ گرم مزاج بھی تھی، یہ پیار کرنے والی بھی تھی، یہ محبت کرنے والی بھی تھی، ان کے انداز میں، ان کے لہجے میں ذرا سختی بھی تھی۔ اسی وجہ سے میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کے انداز کو اپنا سکوں، میں ان کے پیکر کو اپنا سکوں، میں ان کی سیرت کو اپنا
سکوں، اور انہوں نے ہی یہ قربانی دی تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا تھا جب یہ بوڑھی ہو چکی تھی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ چکی تھی، اور انہوں نے ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ آقا کائنات علیہ السلام کو عائشہ سے زیادہ محبت ہے، آقا کائنات علیہ السلام عائشہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، عائشہ سے زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ بوڑھی ہو گئی تھی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا تھا کہ جو باری میری ہے، جس دن آپ نے میرے گھر تشریف لانا ہوتا ہے، جس دن آپ نے میرے گھر قیام فرمانا ہوتا ہے، میں اپنی وہ باری عائشہ کو دیتی ہے، میں اپنی وہ باری آپ کی چہیتی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتی ہوں۔ آپ میری باری کا جو دن ہوتا ہے وہ بھی عائشہ کے ساتھ گزارا کرے، اور عائشہ اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدہ سودا کی زندگی میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں 2 دن قیام فرمایا کرتے تھے، ایک ان کی اپنی باری کا اور ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا۔ اور تیسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عقد میں آنے والی ہستی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی ہستی یہی حضرت سیدہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات، یہی وہ ہستی ہیں، یہی وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کی پاکیزگی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور انہی کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فضل عائشہ علی النساء کمثل الثرید علی سائر الطعام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب کو بیان فرماتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں میں ایسے ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے، اور یہ سرید اہل عرب کا خاص کھانا ہوا کرتا تھا۔ باقی تمام کھانوں میں اس کو فوقیت دی جاتی تھی، اس کو برتری دی جاتی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے باقی تمام خواتین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فضیلت اسی طرح عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے ای الناس احب الیک، ای الناس احب الیک، کہ آپ سب سے زیادہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ قال عائشہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہی آقا کائنات علیہ السلام کے اہل بیت میں وہی اہل بیت کی رکن، وہی اہل بیت کی رکن، وہی عظیم المرتبت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرأ علیہ السلام، یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرأ علیک السلام
فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے، موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ جبریل امین علیہ السلام ہیں، یقرأ علیک السلام، یہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، یہ آپ پہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سلام پہ ان کو سلام پیش کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے۔ اسی طرح خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تعذونی فی عائشہ، لا تعذونی فی عائشہ فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت، یا ان کی شان، یا ان کا مقام، یا ان کی عظمت آج حضرات ان پہ سب و شتم کیا جاتا ہے، حضرات ان پہ شب و ستم کیا جاتا ہے، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، لا تعذونی، لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لا تعذونی فی عائشہ، لوگوں عائشہ کے بارے میں تم مجھے تکلیف نہ دیا کرو، لوگوں عائشہ کے بارے میں تم مجھے اذیت نہ پہنچایا کرو، لوگوں عائشہ کو برا بلا نہ کہا کرو، لوگوں عائشہ کو برا بلا نہ کہنا، عائشہ کو صدب ستم نہ کرنا، عائشہ پہ لعن طعن نہ کرنا۔ لا تعذونی فی عائشہ، عائشہ کے متعلق مجھے تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ کیوں؟ عائشہ وہ عظیم ترین خاتون ہے، عائشہ وہ عظیم ترین خاتون ہے کہ جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے سوائے عائشہ کے کوئی اور خاتون کے گھر میں نہیں۔ عائشہ فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، عائشہ رضی اللہ مجھ پہ جب وحی آتی ہے میں عائشہ کے پاس ہوتا ہوں، جب اللہ کا کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے میں عائشہ کے پاس ہوتا ہوں، عائشہ کی موجودگی میں اللہ کا کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے، عائشہ کی موجودگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام وہی مجھ پہ نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تعذونی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت میں مبتلا نہ کرنا۔ حضرات یہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے۔ حضرات آگے چلتے ہیں مختصر کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چوتھی زوجہ مکرمہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رگتے جگر سیدہ حفصہ ہے۔ حضرات ان کا جب ایک نکاح ہوتا ہے، پہلے ہوا ہے، ان کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، آقا کائنات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ سوچنے کے بعد حضرت عثمان معذرت کر لیتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں حفصہ سے نکاح آپ فرما لیجئے۔ حضرت ابوبکر بھی خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ وقت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انکار کر دیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں۔ اس بات کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رنج بھی ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام خود آقا کائنات علیہ السلام خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لگتے جگر ام المؤمنین کے مقام کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نکاح کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں، یار تو نے مجھے حفصہ کے ساتھ نکاح کا کہا تھا، میں نے معذرت کی، اس لیے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور میں کسی کی عزت کو اچھالنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی کے ساتھ معذرت کر لی۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں کبھی بھی نکاح سے انکار نہ کرتا، میں حفصہ سے ضرور نکاح کرتا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش کا مجھے معلوم تھا، اس لیے میں خاموش رہا، اور آج تمہیں یہ بتا رہا ہوں۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب طلاق ہوتی ہے، یہ روتی ہے، رونے لگتی ہے، اور جب روتی ہے تو حضرت سیدنا قیس بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین آ جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، راجع حفصہ فإنها صوامة قوامة فإنها زوجتك فی الجنہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رجوع کر لیا جائے۔ کیوں؟ فإنها صوامة قوامة، یہ بہت زیادہ روزے بھی رکھنے والی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ صوامة، یہ روزے رکھنے والی ہے، قوامة، یہ بہت زیادہ قیام کرنے والی ہے، فإنها زوجتك فی الجنہ، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے رجوع کر لیا، اور اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کے بارے میں محمد بن مسلم بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خزیمہ وہی ام المساکین، سمعت بذلک لکثیرۃ الطعام المساکین، ام المساکین کے نام سے ان کو پہچانا جاتا تھا۔ ام المساکین کے نام پہ زینب بنت خزیمہ کی پہچان تھی کہ یہ بہت زیادہ مسکینوں کو کھلایا کرتی تھی۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور پھر چھڑی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مکرمہ سیدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، یہ فرماتی ہے کہ اللہ ذوالجلال والے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو، کوئی اذیت پہنچتی ہو، پھر وہ وہی بات اس تکلیف پہ، اپنے اس دکھ پہ وہی بات کہے جو اللہ نے اس کو کہنے کا حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ جب یہ کہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور ضرور اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہے، جب ابو سلمہ کی وفات ہوتی ہے میں یہی بات کہتی ہوں، ابو سلمہ کی وفات پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہوں، اور پھر سوچتی ہوں اب مجھ سے نکاح کون کرے گا۔ ابو سلمہ وفات پا چکے ہیں، ابو سلمہ وہ ہے، وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لانے والے اولین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम के अव्वलीन सहाबियों में अबू सलमा शामिल थे। अब वो वफ़ात पा चुके हैं, मुझसे कौन निकाह करेगा। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने खुद इनको निकाह का पैगाम भेजा। इस तरह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इनको बेहतरीन नेमुल बदल से नवाजा और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह फरमाया। और सातवीं प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुकरमा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कानत ज़ैनब बिन्त जहश तफ़ख़रु अला निसाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूलु इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल इनकहनी मिनस समा। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दूसरी अज़वाज मुताहिरात पे तफ़ख़्ख़ुर का इज़हार किया करती थी, फ़ख्र का इज़हार किया करती थी। क्या फ़ख्र का इज़हार किया करती थी? ये फ़ख्र का इज़हार किया करती थी कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इनका निकाह आसमान पे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ फरमाया। ये फ़जीलत इनकी, और यही वो ख़ातून है प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की, यही वो ज़ौजा मुकरमा है कि जिनका वलीमा आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम ने ख़ास एहतिमाम से किया था। अपने किसी भी निकाह का वलीमा प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इतने एहतिमाम के साथ नहीं किया था जितने एहतिमाम के साथ हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह के बाद आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम ने वलीमा फरमाया था। मा अवलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरातम मिन निसाई अक्सर व अफदल मिम्मा अवलम अला ज़ैनब फ़क़ाल साबितुल बनानी बिमा अवलम क़ाल अतअमुहुम खुब्ज़न व लहमन हत्ता तरकूहु। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह फरमाया, अगले दिन वलीमा किया और इतने एहतिमाम के साथ दावत की कि साबित बनानी कहते हैं कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस ख़ास दावत में क्या खिलाया और कितना खिलाया। तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने गोश्त और रोटी इतनी लोगों को खिलाई कि तमाम के तमाम लोग सैर हो गए, तमाम के तमाम लोगों ने खूब खाया। और फिर 8वें नंबर पे आखिरी बात हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सय्यदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अहले बैत इज़ाम में शुमार प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुकरमा। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब नबी अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से निकाह किया, जब आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम का निकाह जवेरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होता है तो उस वक़्त दीगर सहाबाए किराम के ज़ेर तसल्लुत इनके कबीले बने मुतलिक के तकरीबन 100 के करीब अफराद ज़ेर तसल्लुत थे, जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ग़ुलाम और लौंडिया थी। और इनके निकाह की बदौलत वो सहाबाए किराम ने उन ग़ुलामों को, उन लौंडियों को आज़ाद फरमा दिया कि अब ये बनु मुतलिब के लोग प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ससुराली रिश्तेदार हैं, इसलिए हमें ये ज़ेब नहीं देता कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ससुराली कबीले के लोगों को अपने ग़ुलाम और लौंडी बनाया जाए। सहाबाए किराम ने उनको आज़ाद फरमा दिया। और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की एक मशहूर हदीस है कि एक मरतबा आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम फ़जर के बाद अपने घर से तशरीफ़ ले जाते हैं, सुबह फ़जर के बाद अपने घर से तशरीफ़ ले जाते हैं। और ये जवेरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से ही आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम गए थे कि फ़जर की नमाज़ अदा की। जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद ये अपनी जगह पे बैठी रहीं। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए। दिन चढ़े, आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम वापस घर तशरीफ़ लाए, देखा जवेरिया वहीं पे बैठी है, वहीं पे है और ज़िक्र अज़कार में
مشغول ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے پوچھا کیا تو ابھی تلک یہیں پہ بیٹھی ہو؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں فجر سے لے کے ابھی تلک یہیں پہ بیٹھی ہو۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جتنا تو نے ذکر کیا ہے میں 3 کلمات تمہیں بتلاتا ہوں، اگر ان 3 کلمات کو تولا جائے، جتنا تو نے ذکر کیا ہے اس ذکر کے ساتھ ان 3 کلمات کو تولا جائے تو یہ 3 کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، یہ بھاری ہوں گے، ان کا اجر ان کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ، یہ 4 کلمات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی فضیلت سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ اللہ کی پاکیزگی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی حمد بیان کی جائے اور پاکیزگی اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کا عرش ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنے اس کے کلمات کی سیاہی ہے، اتنی حمد اللہ ذوالجلال والاکرام کی بیان کی جائے۔ یہ 3 مرتبہ صبح اور شام جو بیان کرتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آقا کائنات علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں تھے۔ سرور کائنات علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا مختصر سا تعارف تھا۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام اہل بیت عظام بالخصوص امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی تعظیم، تکریم اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے گھروں کی خواتین، ہماری بہن بیٹیوں کو ان کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی زیادتی پہ معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔